أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات
إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سلامت رہے. یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں یعنی سحری کے خوبصورت سے موقع پر میں خوش آمدید کہتا ہوں. ادب کے احترام کے سارے استعارے جس بارگاہ میں ہاتھ جوڑے با ادب کھڑے ہیں، اس بارگاہ سے عظیم ترین ناظرین کوئی بارگاہ ہو نہیں سکتی. اس در سے عظیم تر کوئی در نہیں، اس چوکھٹ سے عظیم تر کوئی چوکھٹ نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ساری عظمتیں، ساری رفتیں، ساری عزتیں، ساری کامیابیاں اسی در سے، اسی چوکھٹ سے، اسی بارگاہ سے بٹتی ہیں. یہ وہ چوکھٹ ہے جہاں جن و انس و ملائکہ جبین نیاز جھکاتے ہیں. فرشتے بھی جس بارگاہ میں بے اجازت نہیں آتے ہیں، اور جبرائیل امی بھی جہاں خداموں کی طرح نظر آتے ہیں، جو مخدومہ کائنات بھی ہیں اور دختر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، جو بانو مرتضیٰ بھی ہیں اور سردار خواتین جہاں و جنا بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، بطول بھی ہیں، رادیہ بھی ہیں، مردیہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، مبارکہ بھی ہیں، زکیہ بھی ہیں، سیدۃ النساء العالمین بھی ہیں اور سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی ہیں، ام الحسنین بھی ہیں، وجہ وجود کائنات اور سرور دو جہاں، شہنشاہ کون و مکا کی نور نظر و دل کا چین بھی ہیں، جو زوجہ ہیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، اور جگر گوشہ ہیں محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی. یہ وہ پاک ہستی ہیں ناظرین جن کا نام پاک ہی محبین کے لیے، جملہ ادا کر رہا ہوں، جن کا نام پاک ہی محبین کے لیے دوزخ سے نجات کا پروانہ ہے. شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ ناظرین وہ ہے کہ جن کی خوشی کو سرکار علیہ السلام اپنی خوشی اور جن کی ناراضگی کو سرکار علیہ السلام اپنی ناراضگی فرمائیں، جن کا غضب وجہ غضب الہی ہے اور جن کی رضا سبب رضا الہی ہے. آپ سلام اللہ علیہ وہ ممدوعاں ہیں کہ جن کی مدح سورہ کوثر، آیہ تطہیر اور سورہ دہر جیسی قرآنی آیتوں اور صورتوں میں رہتی دنیا تک چمکتی رہے گی. آپ سلام اللہ علیہ جنت کی وہ کلی ہیں جن سے خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی خوشبو سونگا کرتے تھے. کائنات نے ان سے بڑی ہستی، ان سے بڑا مرتبہ اور ان سے بڑا مقام نہ کبھی دیکھا نہ کبھی دیکھے گی کہ جو جانے کائنات ہیں، جو نسل اسماعیل علیہ السلام میں اول امام کی شریک حیات اور 11 ائمہ کی ماں ہیں، جن کا گھر محبوب رب العالمین کا گھر ہے، جن کا در جبرائیل امی کی حاضری کا در ہے، جن کی چوکھٹ غلاموں کے لیے در نجات ہے اور جن کا ذکر ہم سب کے لیے سرمایہ حیات ہے، جن کے کاشانے سے بڑھ کے ناظرین کہنے دیجئے مجھے، جن کے کاشانے سے بڑھ کر کسی کا کاشانہ نہیں اور جن کے زمانے سے بڑھ کر کسی کا زمانہ نہیں، جن کا ذکر قرآن کی صورتوں میں جگمگاتا ہے اور جن کا نام نساؤنا کا مصداق نظر آتا ہے، جو اپنی دعاؤں میں امت ہی کو یاد کرتی تھیں، جو بھوکی رہ کر بھی سخاوت بے شمار کرتی تھیں، جن کی رات سمٹ کر ایک سجدے میں آ جائے، جن کی ہستی عورتوں کے لیے دارالامان بن جائے، دین کی راہ میں جن کی قربانیاں بے مثال ہیں، جو اپنے بابا جان کی طرح استقامت میں کمال ہیں، جن کی نسلوں کی قربانی دین اسلام کا سرمایہ ہے، وفا سے رشتہ جن کی اولاد پاک نے
کیا خوب نبھایا ہے۔ وفا سے جن کا رشتہ ناظرین ایسا ہے کہ جنہوں نے اپنی آل اولاد کو دین کے نام پر قربان کر دیا، کہ جن کے لیے اہل محشر اپنے سروں کو جھکائیں، جو جنت میں سب سے پہلے قدم رنجا فرمائیں، جو چلیں ایسے جیسے رسول چلیں، جو اٹھیں ایسے جیسے رسول اٹھیں، جو بیٹھیں ایسے جیسے رسول بیٹھیں، جن کا کھانا رسول جیسا، جن کا پینا رسول جیسا، جن کی گفتار رسول جیسی، جن کا کردار رسول جیسا، جن کا تبسم رسول جیسا، جن کا تکلم رسول جیسا، جن کا ظاہر رسول جیسا، جن کا باطن رسول جیسا، جن کا حسن و جمال رسول جیسا، جن کا ہر کمال رسول جیسا، جن کی راتیں رسول جیسی، جن کی عادتیں رسول جیسی، جن کی عبادتیں رسول جیسی، جن کی دعائیں رسول جیسی، جن کا زہد رسول جیسا، جن کا تقوی رسول جیسا، جن کا فقر رسول جیسا، جن کا صبر رسول جیسا، جن کا شکر رسول جیسا، جن کا ایک ایک عمل رسول جیسا، جن کو سرکار علیہ السلام اپنی روح کا، اپنے وجود کا حصہ فرمائے، جن کو دیکھ کر چشمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھنڈی ہو جائیں، جن کی آمد قلب مصطفیٰ کی راحت ہوتی تھی، جن کی نشست سرکار دو عالم کی مبارک نشست ہوتی تھی، جن کی ام سلمہ سلام اللہ علیہ تربیت فرمائے تو پہلے ہی مخدومہ کائنات کو انتہائی با ادب پائیں، جن کی خدمت پر فرشتے بھی مامور نظر آئیں، جن کے شہزادوں سے جبرائیل علیہ السلام بھی ناز فرمائیں، جو آسمان ولایت کے ستاروں کے انوار کا سرچشمہ ہیں، جو نسل اسماعیل علیہ السلام میں 11 ائمہ کی ماں اور اول امام کی زوجہ ہیں، جن کو سرکار علیہ السلام سونگا کرتے تھے، جن کو سرکار علیہ السلام چوما کرتے تھے، جن کے لیے سرکار علیہ السلام اپنی نشست سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جو سرکار علیہ السلام کی مبارک روح کا حصہ ہیں، جن کی خوشی کو سرکار علیہ السلام اپنی خوشی اور جن کی ناراضگی کو سرکار علیہ السلام اپنی ناراضگی فرمائیں۔ ناظرین کرام، یوں کہیے کہ سیدہ کائنات رب کی رضا کی دلیل ہیں، اور جو بالیقین سرور کائنات کی عکس جمیل ہیں۔ آغاز کرتے ہیں 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، ہماری بزرگ شخصیت ہے، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین، ہماری بزرگ شخصیت جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب۔ اور میرے دائیں جانب میرا بہت پیارا بھائی ممتاز قوال اپنے تمام تر ساتھیوں کے ساتھ جناب شیر میاں داد خان صاحب۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے، اور ظاہر ہے سیدہ کائنات کی ہم تو کیا شان بیان کریں صاحب، بس وہی بات ہے کہ ہمارے بیان کو رفت عطا ہو جاتی ہے ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر کے۔ سب سے پہلے آپ کا خاندانی شرف جس سے ہم اپنے قلوب کو بھی منور کرتے ہیں اور یقیناً زبانوں کو معطر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو آپ کی فضائل قرآن پاک نے بیان کی، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ جنید اقبال صاحب، آپ نے اپنے ابتدائیہ میں جس خوبصورت انداز میں ہمارے آج کے روزے کو رفتیں بخشی ہیں، اللہ کیا پیارا نام آیا ہے۔ کون ہے اس صفحہ ارضی پر کہ آپ کے القابات کو ایک ایک کر کے گنتا جائے اور انتہا اس پر کرے کہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ غالب نے قرآن کریم کے وہ اوصاف جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کیے، ان کو دیکھ کر کہا تھا، ثنائے خواجہ ب یزداں گذاشتیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد۔ اللہ جن کے باپ کے مرتبہ مقام کو کوئی جان ہی نہ سکے، وہ چمنستان رسالت کا مہکاتا پھول اور گلستان ولایت کی اصل الاصول
سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ زکیہ، کیا کیا شانیں ہیں۔ اللہ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس مبارک نام کو ہم اپنی زبان پر لا کر ان کے نام کو کانوں کے ذریعے دلوں میں رس گھول کر اپنی سعادت مندی کو جگا لیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جب یہ فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم، ہاں اللہ نے منتخب کر لیا ہے، اللہ نے چن لیا ہے آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو۔ اب آل ابراہیم کا انتخاب جب اللہ رب العزت فرما دے تو کس میں ہمت ہے کہ اللہ کی ان عظمتوں کو سامنے رکھ کر یہ اندازہ لگا سکے کہ اللہ نے خاندان نبوت کے ایک ایک فرد کو، اور خصوصاً جن کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، سبحان، آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے ان کے اوصاف گنوا رہے تھے، اور قرآن میں غوطہ زن ہونے والا انسان ان کی عظمتوں پر نگاہ ڈال ڈال کر اپنے ایمان کو لذتیں عطا کر رہا تھا، اللہ، جن کے لیے رب کریم فرمائیں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ رب العزت فرمائے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ۔ محبوب آپ تو عزیز و رحیم اللہ کے لیے ہو رہی ہے، اس اللہ کے لیے کہ آپ حالت قیام میں ہوتے ہیں اور رب آپ کو تکتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی نہیں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ تو آپ کو پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا دیکھتا آ رہا ہے۔ اللہ، جن کے بابا پاک پشتوں میں منتقل ہوتے ہوئے آئیں اور گارنٹی اللہ رب العزت دے، اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہکتے پھول کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر جب اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرمائے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی، جن پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیج رہے ہوں، اور ہمیں حکم ہو کہ نماز مکمل ہی تب ہوگی جب کہو گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ تو آل محمد کا یعنی بنیاد ہی یہاں سے چل رہی ہے، ساری نسل پاک تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور، سبحان سبحان۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کی یہ انتہائی خوبصورت وہ کلی کہ جس کے پھول حسن اور حسین ہوں، تو اللہ رب العزت نے اس خاندان کے بارے میں جب آ کر یہ فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ اکبر۔ محبوب میں رب حکم دے رہا ہوں، کیونکہ جب لفظ قل آتا ہے تو وہاں عشاق جھوم اٹھتے ہیں کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو ہے تیری گفتگو اتنی پسند۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت فرمائے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے اولاد آدم آگاہ رہو، اے محبوب آپ انہیں فرمائیں کہ میں جو دین اسلام کی سر بلندی کے لیے ان گھاٹیوں سے گزر رہا ہوں، ان مشکلات کو، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن ایک اجر کا ضرور سوال کرتا ہوں کہ الا المودۃ فی القربى، اللہ، مجھ سے تعلق رکھنے والے کے ساتھ مودت، اور مودت کہتے ہیں محبت کی آخری منزل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے مودت کا آغاز ہوتا ہے، اللہ، حب کے سارے درجے جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے مودت شروع ہوتی ہے۔ تو جن کی محبت کے لیے رب کریم قرآن پاک میں یہ حکم دے کہ محبوب آپ اپنی زبان مبارک سے دنیا کو بتا دیں کہ الا المودۃ فی القربى، اس قرب کو تم آنکھوں سے اوجل نہ ہونے دینا، یہی کشتی اور سفینہ نوح ہے
جس میں نجات کے سارے سامان سبحان اللہ، یعنی انتہائی محبت اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے، اہل ایمان سے ساری کی ساری کامیابیاں امت مسلمہ کے لیے اہل بیت کے دامن میں سمو دی گئی ہیں۔ اسی لیے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے تھام رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ اب اہل بیت اطہار کا لفظ زبان پر آتے ہی سیدہ خاتون جنت، جن کے لیے آپ فرما رہے تھے کہ جب میدان محشر سجے گا، ندا آ رہی ہوگی کہ اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سواری آ رہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت اہل بیت کا نام لے کر فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ آئے تطہیر اس شان سے۔ پھر یہ کہ اللہ رب العزت فرمائے کہ محبوب ان سے کہیں آؤ تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم، اہل کتاب تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے آپ کو لاؤ، ہم اپنے آپ کو، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں۔ اور اس موقع پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اس پیاری صاحبزادی کو اپنے ساتھ لے کر نساؤنا کی مصداق بن کے جو نکلے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ یہ جن کے لیے میں رب کہہ رہا ہوں کہ یا نساء النبی لستن کاحد من نساء، اور جن کی ماں کی مثل کوئی عورت ہی کائنات کے اندر اللہ نہ بنائے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جن کو ملکۃ العرب کے طور پر وہ شرف اور وہ بخت عطا کر دے، ان کی صاحبزادی ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اور پھر قرآن پڑھتے ہوئے کوئی شخص یہ کہے کہ میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اللہ نے اس نور نبوت کو، اس نبوت کے خاندان کی اس خوبصورت ذات کو کن مدارج سے، مراتب سے، فضائل سے نوازا ہے۔ اس لیے ہم قرآن کریم کی روشنی میں جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فضائل کو دیکھتے ہیں تو دل سے یہ صدا اٹھتی ہے کہ اے اللہ ہمیں جب تک زندگی عطا کر ان پاک ناموں کے ساتھ ہماری نسبت کو کمزور نہ ہونے دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ پیر صاحب ذرا یہ بتائیے، اب سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رشتوں کی جن حسین کہکشاں میں ظاہر آپ تشریف فرما ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو بلندی اور مقام عطا کیا کہ رہتی دنیا تک جو القابات آپ کو عطا ہوئے وہ کسی اور کے حصے میں آئے نہیں، بلکہ آ ہی نہیں سکتے، بلکہ یوں کہیے کہ جس کو بھی اب عزتوں کے تاج ملیں گے وہ آپ ہی کے در کے صدقے سے ملیں گے۔ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت آغاز کلام آپ کی طرف سے ہوا ماشاءاللہ، اور اس میں پورے پروگرام کا احاطہ کیا گیا، اور پروفیسر صاحب نے خوب ماشاءاللہ، اللہ رب العزت نے صحت اور تندرستی عطا فرمائے، سرمایہ ہے ہمارا۔ سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پاک بارگاہ میں حاضری کا آغاز میرا جی چاہتا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اشعار سے کروں۔ پارہائے صحف چہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عظمت، یہ شرف حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے خاص ہے۔ ایک بہت ہی اہم چیز سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ تاریخ عرب میں
نام رکھنے کا باقاعدہ علمی ذوق نہیں تھا. ٹھیک ہے. یعنی تاریخ عرب میں بہت سے نام ہمیں ایسے ملتے ہیں جو بے معنی، بے مقصد، بلکہ بہت سے نیگیٹو معنی میں بھی نام جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا اسم مبارک فاطمہ رکھنے کی جو حضور نے خبر دی اپنے پیارے اصحاب کو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ سے مروی یہ حدیث ہیں کہ سرکار نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا ہے کہ اللہ نے اسے اور اس کے تمام محبین کو عذاب دوزخ سے، نار دوزخ سے آزاد کر دیا. اللہ یعنی جو اس کائنات میں تشریف لائیں تو آتے ہی دوزخ کی آگ کو بجھا دیں اپنے غلاموں کے لیے، سبحان اللہ، اپنے غلاموں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے. اللہ اس ہستی کی آمد اور پھر جب ان کی شان میں آیات بینات نازل ہو رہی اللہ، ان کی عظمت کا سورج نصف النہار پہ چمک رہا ہو، اس وقت ان کی شان، ان کے مقام کو کون سمجھ سکتا ہے. میں یہاں ایک بہت ہی ایک اہم مثال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم العادات کے اعتبار سے فاطمہ کے اسم مبارک جو ہے اس کے اعداد 135 بنتے ہیں. اس کو اگر ہم باہم ملائیں اور اس کا مفرد عدد حاصل کریں 5 + 3 + 1 9 بنتے ہیں. 9 علم العادات کا سب سے بڑا ہندسہ ہے اور یہ غیر فانی ہے، یہ اپنا وجود ختم نہیں کرتا. یہ فنا کر دیتا ہے. آپ اس کو پلس کریں 9 + 9 18، 8 + 1 9، ایسے ہی اس کو مائنس کریں یہی نتیجہ، اس کو ضرب دیں 9 ضرب 3 27، 7 + 2 9. جن کے نام مبارک کو اللہ نے یہ جاویدانی عظمت عطا کر دی کہ ان کے نام کا عدد غیر فانی ہے. اس ہستی کی اپنی وہ لاسانی ہے، جن کے نام کا عدد غیر فانی ہے وہ لاسانی ہے. ان کی اپنی شان، ان کا اپنا مقام اور ان کی عظمت کیا ہے. یعنی میں نے عرض کیا کہ بے معنی نام اور کہاں یہ نام کہ حضور یہ فرمائیں آپ سے پہلے بھی فاطمہ نام کی معزز محترم خواتین ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت حضور کی دادی جان کا نام مبارک بھی حضرت عبد المطلب کی وہ زوجہ جن سے حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب دونوں بھائی، ان کا نام مبارک بھی فاطمہ ہے. یہ نام پہلے بھی موجود ہیں خاندان نبوت میں، لیکن اس اعزاز کا شرف حضرت فاطمہ الزہرا کے اسم مبارک کو حاصل ہے. ان کی عظمتیں مسلم، برکتیں اپنی جگہ، لیکن سرکار نے صرف حضرت فاطمہ الزہرا کے نام کے لیے فرمایا کہ ان کے محبین جو ہے میں نے نام اس لیے رکھا ہے کہ اللہ ان کے محبین کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے. جی ڈاکٹر صاحب ذرا آپ یہ بتائیے کہ سرکار علیہ السلام سے، اب میں وہی بات یہ سوال کر تو میں آپ سے رہا ہوں لیکن مجھے یقین ہے اس کا جواب آپ دے نہیں پائیں گے، اس کا جواب کائنات میں کوئی دے ہی نہیں سکتا کہ سرکار علیہ السلام کی آپ سے محبت اور پھر ظاہر ہے جو آپ کے فضائل اور آپ کے مراتب کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں، فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی میں آپ کی اجازت سے اسی جملے سے آغاز کرنا چاہوں گا جو آپ نے انٹرو میں حضرت ام المومنین کے حوالے سے بولا ہے کہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدن اشبہ سمتن و دلن و ہدین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها و قعودها من فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے زیادہ مشابہ ہو، بولنے میں، چلنے میں، کردار میں، سیرت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر اعتبار سے. یہ جناب عائشہ روایت کر رہی ہیں. ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ حضرت زہرا پاک کی ہر فضیلت کو جناب عائشہ نے روایت کیا ہے، کیا کہنے، اور عائشہ کی ہر فضیلت کو جناب فاطمہ الزہرا نے روایت کیا ہے. یہ محبت کی اماج گاہ ہے. آپ نے اس حد تک واضح طور پہ بیان فرما دیا میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ جو اس سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو. تو آپ کی اس سے بڑی فضیلت بھی پھر کیا ہوگی جس کی گواہی ام المومنین نے خود دی ہے کہ آپ کی سب سے زیادہ مشابہت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے. پھر اللہ کا ایک نظام ہے کہ حضرت زہرا کو کامل مشابہت رسول اکرم کی عطا فرمائی، پھر آگے تقسیم ہو گئی. ایک جملہ ادا کروں قطع کلام کی معذرت
کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ صدیقہ کائنات نے سیدہ کائنات کے بارے میں جی فرمایا نا، یقیناً ایسے یعنی ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں اور ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں. بتائیے ذرا. ہاں صدیقہ بنت صدیق نے ہاں، یہ جو گواہی دی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پھر آگے تقسیم فرما دیا. جناب امام حسن کو سر انور سے لے کر صدر مطہر تک مشابہت عطا فرمائی. جناب امام حسین کو نہ صرف قدمین تک بلکہ سارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایڑیاں بھی حضرت امام حسین کی اسی طرح تھیں جس طرح جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہاں تقسیم ہو گئی مشابہت. اور پھر جب حضرت امام حسین کو مولا علی اکبر عطا فرمائے پھر کامل مشابہت عطا فرما دی. تو یہاں تو اس خاندان میں ہر طرف مشابہت ہی مشابہت نظر آتی ہے. اور وہ مشہور ائمہ کا قول کہ کلنا محمد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد. یہ محمدیت کا سلسلہ جو جناب زہرا پاک سے چلا ہے یہ حضرت امام مہدی تک جانا ہے. وہاں تک یہ سلسلہ جو آگے بڑھتا رہے گا. تو سب سے بڑی فضیلت تو آپ کی زندگی میں یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول اکرم کے مشابہ بنایا. اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی اور کسی کو یہ مشابہت عطا نہیں فرمائی. بیٹے بھی عطا فرمائے، کسی اور کو یہ مشابہت عطا نہیں فرمائی، کردار میں بھی صورت میں بھی. اور ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ام المومنین یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کلام میں بھی ایسے لگتا تھا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کلام فرما رہے ہیں. اور میں یہ حدیث مبارکہ بھی اپنے لیے اعزاز اور سعادت سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ام المومنین نے روایت کی ہے کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن، کہ صبح کا وقت تھا، رسول اکرم میرے حجرہ سے باہر نکلے. وعلیہ مرت مرحل من شعر اسود، اور آپ نے کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی. اور یہ جو کالی کملی کے لفظ ہیں وہ اسی حدیث مبارکہ سے استنباط کیا گیا ہے، من شعر اسود سے، کہ آپ نے کالی کملی اوڑھی ہوئی تھی. فجاء الحسن ابن علی، جناب حسن بن علی آگے. فادخلہ، رسول اللہ نے کملی میں داخل فرما لیا. ثم جاء الحسین فدخل معہ، پھر حسین آگے، انہیں حسن کے ساتھ شامل فرما لیا. ثم جاءت الفاطمہ، پھر فاطمہ آگئی، فادخلہ، انہیں داخل فرما لیا. ثم جاء علی، پھر جناب علی آگے، انہیں داخل کر کے پھر میرے رسول نے کہا مولا یہ میرے اہل بیت ہیں. اور اس آیت کی تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ جو اہل لغت ہیں قبلہ پیر صاحب بہت بہتری سے سمجھتے ہیں کہ یہ مفعول مطلق ہے. اور عربی زبان میں جب مفعول ہوتا ہے وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، آپ کے سارے شک شبے کو دور کرنے کے لیے ہے کہ طہارت جب اپنی انتہا تک پہنچتی ہے تو پھر اس خاندان کو نصیب ہوتی ہے. اور اس کا آغاز جو ہے وہ جناب ام ابیہا سے، زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی سے ہو رہا ہے. حضرت مسور بن مخرمہ یہ روایت کرتے ہیں وہ مشہور جملہ جو ہر اہل ایمان جانتا ہے. میرا آقا نے ارشاد فرمایا یہ فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا حصہ ہے. فمن اغضبها اغضبنی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کر لیا. اور جو قبلہ نے فرمایا جو محبت کرنے والے ہیں انہیں فاطمہ نام کی برکت سے میرا رب جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیتا ہے. تو جو محبت کرنے والے نہیں ہیں وہ بھی مفہوم مخالف سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا. تو یہ آخری جملہ صرف یہ ہے کہ ذرا دیکھیے کائنات میں سب سے حسین اور مقدس وہ زمین کا ٹکڑا ہے جہاں میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ظاہری حیثیت میں روضہ مبارک میں موجود ہے. تو جہاں خارجی نسبت ہو جائے وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ہو جاتا ہے. تو زہرا پاک کو خارجی نسبت نہیں ہے، اللہ نے وجود کا حصہ بنایا ہے، جزو بدن رسالت ماں. سبحان بڑی فضیلت میرا رب کیا کہنے. پروفیسر صاحب اب ذرا یہ بتائیے، یہ جو میں نے بیچ میں ایک مصرع آیا جس پہ میں رکا اور یہی سوال ہے آج بنیادی طور پہ کہ یہ جو اختیاری فقر و فاقہ سرکار علیہ السلام کا تھا اور صبر و شکر کی جو اپنی ایک معراج تھی، ایگزیکٹلی وہی پرتاؤ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں نظر آتا ہے. بتائیے ذرا.
اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والی اولاد آدم کے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں قدم رکھتے ہیں، اللہ رب العزت زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ، اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں۔ پھر یہ گھرانہ وہ ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام کے والد کے لیے آپ کے دادا 100 اونٹ ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ، اب رہا اگر یہاں پہنچتا ہے تو وہ سب سے زیادہ حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑتا ہے۔ اس لیے یہ تصور کرنا کہ خاندان غریب تھا، یہ ساری باتیں اس کی سراسر نفی کرتی ہیں۔ پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملکۃ العرب کے تمام تر دولت کا مالک بننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے اس دولت کو تجارت کی صورت میں اتنا فروغ دیتے کہ روئے زمین پر آپ جیسا کوئی مالدار نہ ہوتا۔ بے شک، بے شک۔ لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود مالک کونین ہیں، گو کچھ پاس رکھتے نہیں، ہے دونوں جہاں کی نعمتیں کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کہ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، بالکل ٹھیک۔ قیامت تک آنے والا کوئی امتی یہ نہ کہے کہ میرے نبی علیہ السلام کے پاس تو اتنے خزانے تھے، میں کیسے گزارا کروں۔ جن کا بابا یہ شان رکھتا ہو کہ 2 پہاڑوں کی درمیان والی جگہ پر موجود بھیڑ بکریاں حوال کرنے والے کے حوالے کر دے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن کی روشنی میں اللہ کی رحمت کا دامن تھام کر یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں دیا ہوا اللہ کا حصہ اپنی ذات کے لیے رکھ لیتے تو روئے زمین پر آپ جیسا کوئی امیر نہ کہلا سکتا۔ بے شک۔ اور پھر وہی جبرائیل امی کا آنا، کوہ تہامہ کا جو ہے وہ مطلب پیش کیے جانا، سونے کا بنا دیا جائے، چاندی کا بنا دیا جائے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں تو اتنی کثرتیں ہیں، ہر رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے ذریعے ایک نمونہ دیا کہ دونوں جہاں کی نعمتیں، احد پہاڑ سونے کا بنا دیں، آپ جہاں جہاں جائیں اپنی ضرورتیں اس سے پوری کریں، مگر ان تمام تر باتوں کے باوجود حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاٹ کو، بوریا کو اپنا بچھونا بنایا۔ درست۔ اور کئی روز تک آپ کے گھر میں چولہے کا نہ جلنا۔ تو وہی نمونہ ہمیں، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہر بات میں نمونہ تو سیدہ فاطمہ بنی، بے شک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فقر و فاقہ اختیاری کا نمونہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ، جن کی صلاحیتیں دنیا مانتی ہے، انہوں نے بھی اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا کہ محل بنایا جائے، مال و زر جمع کیے جائیں۔ اللہ، اگر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت ان کو بادشاہی سے زیادہ بوترابی پسند تھی، بوترابی پسند تھی، اور بوتراب کہلانا سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ فقر و فاقہ جو ہے وہ اختیاری تھا، ورنہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدت کی بھوک ہے امت کی خاطر، آپ ایک ایک زوجہ مطہرہ کے گھر جاتے ہیں، کہیں سے کھانے کو نہیں ملتا۔ پھر آپ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بیٹی کے گھر آتے، بیٹی گھر میں کچھ کھانے کو ہے، فرماتی ہیں کہ یہاں بھی 2 روز سے وہی عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ کے جانے کے بعد آپ کے دروازے پر دسترخوان آ جاتا۔ شہزادے دوڑتے ہیں، فرماتی ہیں کہ نہیں،
نانا کو بلاؤ، وہ یہ کھولیں گے۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر جب اس دسترخوان کو کھولتے ہیں تو ایسی نعمتیں دیکھ کر اس موقع پر اختیاری فقر و فاقہ، شان فاطمہ دیکھیے کہ امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دسترخوان کو دیکھ کر فرماتے ہیں، بیٹی انالا کے حاضہ، یہ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کلمات کو سن کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واہ میرے پروردگار، تو نے جو شان سیدہ فاطمہ سیدہ مریم کو عطا فرمائی تھی، وہ شان تو نے میری بیٹی فاطمہ کو عطا کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، اتنا خوبصورت تذکرہ پاک ہے، اور ظاہر ہے مجھے وہ بات یاد آ گئی، وہ جو جب سرکار علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اپنے دوست کے ساتھ تشریف فرمائے کوہ صفا پہ، وہ جملے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے جبرائیل، شام کے وقت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مٹھی بھر آٹا اور ایک ہتھیلی بھر جو تک نہیں ہوتا، ستو تک نہیں ہوتا، اور اس وقت ایک اور فرشتے کا آنا، سلام عرض کرنا، سلام پہنچانا، پھر سرکار علیہ السلام کو یہ فرمانا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ نے فرمایا اللہ نے سنا، پھر اللہ کی طرف سے آپ کو یہ اختیار دینا کہ چاہیں تو کوہ تہامہ کو ہم سونے کا بنا دیں، چاندی کا بنا دیں، یاقوت کا، زمرد کا بنا دیں، چاہیں تو نبی بادشاہ بنے، چاہیں تو نبی بندے بنے۔ آپ نے نبی بندہ بننا پسند کیا، لیکن وہی بات ہے، وہ جملہ میں جب پڑھتا ہوں بار بار تو میری روح کانپتی ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں پیر صاحب، کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خدا کی عزت و جلال کی قسم شام کو ایک مٹھی بھر آٹا نہیں ہوتا، یہ آپ کا عالم۔ لیکن وہی بات ہے، کائنات کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ آپ کے دست مبارک میں موجود ہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ جود و سخا، چونکہ یہ کائنات کے خزانوں کی چابیوں کی بات آ گئی، تو جود و سخا کا کیا عالم تھا، عطا کا کیا عالم تھا، یہ بتائیے سیدہ کہنا۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے، 7 ہجری میں جناب حضرت فضا، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ ایک دفعہ کچھ غلام اور کنیزیں آئیں مال غنیمت میں، حضرت مولا علی مرتضیٰ نے عرض کیا تو سرکار نے آ کر بتایا تو آپ پاک بی بی تشریف لے گئیں، حضور نے فرمایا میں نے وہ سب تقسیم کر دیں۔ میں نے اس پہ غور کیا تو مجھے یوں لگا کہ وہ انتظار تھا حضرت فضا کا، حضرت فاطمہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کی کنیز کا ذکر تذکرہ بھی تو بننا چاہیے۔ جناب فضا کا انتظار تھا کہ اس گھر کے لائق کوئی آئے تو اسے جگہ دی جائے۔ حضرت فضا چاندی کو کہتے ہیں، جناب فضا نے جب یہ فقر و فاقہ کی کیفیت دیکھی جس پہ گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کچھ چند دھاتوں کو ملایا اور چاندی بنا کر اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کی خدمت میں پیش کر کے کہا آقا یہ بازار میں جائیے فروخت کر۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے فرمایا نہیں فضا، اس کو اگر اس طرح کرتی تو اور زیادہ بہتر ہوتی۔ وہ چونک اٹھی، انہوں نے کہا آقا آپ جانتے ہیں 4 سال کے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پاس کھیل رہے تھے، فرمایا یہ تو حسن بھی جانتا ہے، یہ تو حسن بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے اس گھرانے کی عظمت کے بہت پہلو ہیں، بہت شان ہے۔ جود و سخا کا عالم یہ ہے، بہت ہی خوبصورت آیات سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ ذرا غور کرنے والی بات یہ ہے، میں جنید صاحب آپ کے حوالہ سے یہ چاہوں گا کہ میرے سارے دوست ناظرین سامعین اس پہ غور کریں کہ ایک کام میں کرتا ہوں، اس کو میں کہتا ہوں میری نیت ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، آپ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ کی رضا۔ بالکل ٹھیک۔ کیا شان ہے کہ اللہ یہ کہے کہ یہ کام میرے لیے کیا گیا، کیا اچھی بات ہے، کیا شان ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب حسنین کریمین علیہ السلام بیمار ہوئے، حضور نے فرمایا 3 روزوں کی منت مانو، 3 روزوں کی منت مانی گئی۔ پہلے دن افطار کا وقت آیا تو وہ روٹیاں جو تیار کی گئی تھیں وہ مسکین آیا، اس نے کہا مجھے اہل بیت نبوت عین وقت افطار پہ کھانے کے لیے کچھ عطا۔ جناب سید حضرت مولا علی مرتضیٰ اپنی روٹی لے کر اٹھے، حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا ہو سکتا ہے اس کی کوئی بیوی ہو،
گھر میں کوئی دوسرا وہ دے دی. شہزادگان نے اپنی بیٹی حضرت فضہ نے کہا میرے سردار نہیں کھا رہے تو میں کیوں کھاؤں, ساری کی ساری روٹیاں عطا کر دی گئیں. دوسرے دن پھر روزے کی افطار کا وقت آتا ہے تو پھر آواز آتی ہے یتیم کی, میں یتیم ہوں مجھے کچھ کھانے کو دو, پھر آواز آتی. تیسرے دن اسیر کی. اب ذرا غور طلب امر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سارے منظر کو اپنی کتاب لاریب میں بیان کیا ہے, اور اقبال نے اسی لیے تاجدار حالتہ حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کو کہا ہے نا, اللہ فرماتے ہیں یوفون بالنذر و یخافون یومن کان شرہ مستطیرا, اور جو اپنی نظروں کو پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کا شر ہر سو پھیلا ہوا ہے یوم قیامت سے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, وہی ترتیب جو سائل کے آنے کی ہے اسی کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو, یتیم کو اور اسیر کو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. کھانا کھلانے کے بعد, کھانا عطا کر دینے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم کسی شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں, بلکہ ہم تو صرف مرضی مولا کے لیے کر رہے ہیں, ہم تو اپنے پروردگار کے لیے. اب یہ عمل ہوا تو فرش زمین پر ہے, لیکن اس کی جو سند عرش بری سے آ رہی ہے وہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ مالک فرما رہا ہے یہ سب میری محبت میں کیا گیا ہے اور میری رضا کو پانے کے لیے کیا گیا ہے. یعنی وہ بات ہو گئی نا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم رب کو چاہتے ہیں اور رب یہ کہے کہ میں اس کو چاہتا ہوں, تو وہ مقام کچھ اور ہے. اور یقیناً وہی بات ہے کہ چونکہ کام تو فرش پہ ہوا تھا, دھوم اس کی جو عرش پہ مچی ہوئی تھی. اچھا ذرا جی جود و سخا کا یہ ایک واقعہ, کئی واقعات, باقی پوری حیات جو ہے یہ تو گھرانہ جود و سخا ہے, گھرانہ جود و سخا, آج تک کائنات ان کے کرم پہ پل رہی. ایسے ہی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کی عبادات اور جو رب سے تعلق, اب وہی بات ہے, یہ سوال کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے, کون بیان کرے کہ عبادات کا مقام کیا ہوگا اور کون بیان کرے کہ رب سے آپ کا تعلق کیسا ہے؟ بس حصہ ڈالیے صاحب, بتائیے. قبلہ گزارش یہ ہے جو پیر صاحب ارشاد فرما رہے تھے جود و سخا کے حوالے سے, ایک جملہ یہ ہے کہ جس ہستی نے حسین سے لے کر علی اصغر تک قربان کر دیا ہے, اب اس سے بڑی سخاوت کیا ہوگی, اس سے بڑا احسان کیا ہوگا. علی اصغر کو بھی نہیں بچایا, 6 ماہ کا تو وہ بھی قربان ہو گیا. تو یہ صدقہ زہرا پاک کا ہے جو اللہ رب العزت نے ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے. تو قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں کہ جن کا مصداق زہد و عبادت کے اعتبار سے جناب زہرا پاک نظر آتی ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اب ذرا خود اندازہ کیجئے کہ اس آیت مبارکہ کا اگر زہرا مصداق نہیں ہے تو اور کون مصداق ہو سکتا ہے؟ والذین یبیتون, ہر رات گزارتی ہیں اور ساری زندگی میں ایک ہی تو شکوہ کیا اللہ کی بارگاہ میں, مولا کبھی اتنی لمبی رات تو بنا دے کہ میں 2 سجدے تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں. یہی شکوہ کیا ہے, کوئی رزق کا شکوہ نہیں کیا. اور وہ جو فقر کی بات آپ کر رہے تھے اس میں ایک جملہ میں یہ نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے گھر میں نوکرانی فضہ ہو, فضہ کا معنی حضرت نے بیان کر دیا ہے, اور نوکر ابو ذر ہو, اور جس کا نوکر ابو ذر ہو, نوکرانی فضہ ہو, کیا ہم اسے غریب کہیں گے؟ جس کے نوکر ایسے ہوتے ہیں, جن کے نوکر یہ ہیں, میرے رب نے انہیں کتنا عطا فرمایا ہوگا. جن کے نوکروں کو میرے رب فضہ بھی بنا دیتا ہے, اور آج بھی جو ان کی نوکری کرے گا میرا رب اسے آج بھی ابو ذر بنائے گا, جو نوکرانی ہوگی رب اسے آج بھی فضہ بنا دے گا, اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. رب رحمان ہمیں ان کے نوکروں میں شامل فرمائے, یہاں بھی اور جنت میں, کیونکہ ان کے بیٹے بھی سردار جنت ہیں اور وہ خود سیدہ ہیں جنت کی, تو وہاں بھی ان کی نوکری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الاخرہ ویرجو رحمت ربی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہ آیت مبارکہ سورۃ الزمر کی 23ویں پارے میں ارشاد فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں جو ساری رات یا قیام میں ہوتے ہیں یا سجدے میں, مقصد صرف یہ ہوتا ہے آخرت کا ڈر ہے اور اللہ کی رحمت کی طلب ہے کہ میرا رب انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین
کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ ہستیاں جو رات کی تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین، جو راتوں کو اٹھتے ہیں جاگتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، میرا رب انہیں کیا اجر عطا فرمائے گا؟ قیامت والے دن وہ دیدار عطا فرمائے گا جن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ پروفیسر صاحب بتائیے ذرا، دین اسلام کے لیے جو آپ نے قربانیاں دی ہیں وہ رہتی دنیا تک روشن مثال ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سامنے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایک نمونے کے طور پر موجود ہیں کہ انہوں نے دین کی خاطر کس قدر صبر و استقامت کے مراحل کو طے کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت اعلان نبوت سے 5 سال قبل ہوتی ہے، اللہ، اور جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو مکہ مکرمہ میں ایک بھونچال آیا، اہل مکہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور آقا علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق کہ جتنا میں ستایا گیا ہوں مجھ سے پہلے اللہ کا کوئی نبی اتنا نہیں ستایا۔ اللہ۔ اب جب ہم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور آقا علیہ السلام اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان کے لیے چادر بچھائیں، ان کی پیشانی کو بوسہ دیں، آخر یہ کیوں ہے؟ کیونکہ سب سے چھوٹی ہونے کی بنا پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دامن میں جس انداز میں سمیٹے ہوئے تھی، مکی زندگی میں جب مشرکین مکہ نے ایک مقام پر ایک اونٹ کا اوج لا کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معطر معمبر پشت مبارک پر رکھ دیا، اور آپ کو جب خبر ملی تو بے چین ہو کر آ گئیں، کتنی عمر ہوگی، آ کر آپ نے اس کو نہ صرف یہ کہ ہٹایا اور بلکہ آپ سے چمٹ گئیں، اور پھر اپنے پوری کوشش کر کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو، آپ کے جسم عطر کو، اسی طرح جب آپ یعنی یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، قطع کلام کی معذرت، کہ پہلی محافظہ ختم نبوت اور پہلی محافظہ ناموس رسالت آپ بنی بنیادی طور پہ بچپن ہی میں۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مدارج اور مراتب تقسیم کیے ہیں، ان کی روح حب مصطفیٰ ہے، جو جس قدر اس آپ کے دامن سے وابستہ ہے اسی قدر وہ زیادہ شرف پا رہا ہے۔ تو عورتوں میں، بچیوں میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کس طرح آپ پر فدا ہو رہی ہیں، پرواہ نہیں ہے کہ دشمن آپ کو پکڑ کر، اور ایسا ہوا بھی، آپ کو اذیتیں بھی مشرکین مکہ نے دیں، اور اسی طرح شیب ابی طالب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کا احساس، جس دکھ کے ساتھ، جس تکلیف کے ساتھ آپ کی یہ صاحبزادی ظاہر کر رہی ہیں، وہ ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتا۔ اللہ، کس طرح نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلوئے مبارک سے پتے کھانے کی وجہ سے سبزی نظر آتی تھی، اور اس پر جتنا آپ تڑپتی تھیں، آپ پریشان ہوتی تھیں، آپ نے محبت کا اظہار کرتی تھیں، پھر مدنی زندگی میں ہر مقام پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر فدائیت کے میدان احد میں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، اللہ، خود دھنس گیا ہے، تو آپ بے چین ہو کر دوڑتی ہوئی آتی ہیں، اور جب آپ دیکھتی ہیں کہ کافی کوشش کے باوجود خون بند نہیں ہو رہا تو آپ بوریا جلاتی ہیں، اس کی راکھ لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر اپنے ہاتھوں سے رکھ کر، اور
آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اللہ لیکن اپنے والد کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو محبت عطا کی تھی اور دین، کیونکہ آگے چل کر آپ ہی تو ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل امین علیہ السلام آ کر شہزادہ حسین کی تہنیت پیش کرتے ہیں تو ساتھ تعزیت پیش کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس گھرانے کے ایک ایک فرد کو معلوم تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ، لیکن سیدہ فاطمہ نے کبھی یہ نہیں عرض کی کہ ابا جان دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ میرے شہزادے سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ یہ بتائیے پیر صاحب کہ جس طرح سے اکابرین امت نے، ظاہر ہے وہ بھی کیا خراج تحسین آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، بس انہوں نے بھی جو اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کیے آپ کی بارگاہ میں، ذرا وہ بھی تو بتائیے، اس کی خوشبو بھی تو مہکتی رہیں گی زندگی بھر۔ بلا شبہ تمام اکابرین امت میں جتنی عظیم المرتبت ہستیاں ہیں، چونکہ جو حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جو عظمت، جو مقام اور شان تھا، اس وجہ سے تمام ہستیوں نے حضرت سیدہ کونین کی پاک بارگاہ میں کچھ نہ کچھ نظم یا نثر میں عرض کرنا اپنے لیے باعث سعادت جانا، ایسا ہی ہے، ایسا ہی۔ اور ان کا تذکرہ کر کے گویا انہوں نے اپنے کلام کو اور اپنے نام کو رفعت بخشی ہے، ان کی عظمت سے، ان کے تذکرہ سے فیض پایا ہے۔ جس کسی نے بڑی مشہور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی ہے اور طویل نظم ہے اس کی، میں اس کے ایک دو اشعار پہلے اور ایک دو آخری عرض کرتا ہوں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی ہمارے نزدیک محترم ہونے کی ایک نسبت ہے، جبکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے محترم ہونے کی 3 نسبتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ نور چشم رحمت للعالمین، اللہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، ان کی آنکھوں کا بھی نور ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اولین و آخرین، میرے آقا اگلوں اور پچھلوں کے امام ہیں، اور عالمین کے لیے رحمت ہے، ان کی آنکھوں کا بھی نور ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ ذات والا شان ہے جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے، گویا جس مرکز کے گرد پرکار گھوم رہے، عشق کا پرکار گھومتا ہے، اس طرح کائنات عشق و مستی کے راہرو جن کا طواف کرتے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور آپ ان کی بھی مادر گرامی ہیں، مادر قافلہ سالار عشق، اور حضرت امام حسین علیہ السلام جو عشق و مستی سے سرشار جتنے خدا کے بندے ہیں ان سب کے قافلہ کے سالار ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کی بھی آپ مادر گرامی ہیں۔ تینوں نسبتیں یہ پیش کیں۔ اب بہت بڑا سبق جو میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے حوالہ سے دیا جائے اپنی امت کی خواتین کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، وہ بہت بڑا سبق اقبال نے اسی منقبت میں ایک شعر میں دیا ہے۔ ادب پروردہ صبر و رضا، آسیا گردان و لب قرآن سرا، کہ وہ ادب صبر و رضا کے ماحول میں پلنے والی پاکیزہ بی بی، جن کی شان یہ تھی کہ ان کے دستے مبارک تو چکی چلاتے تھے لیکن لب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ادب اور صبر اور رضا سارے کرینے جو ہیں وہ آپ کی پاک بارگاہ سے سیکھے جا سکتے ہیں، اور مادراں را اسوائے مزرعہ تسلیم را، یہ پیغام ہے، مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول، تسلیم و رضا کی کھیتی کا حاصل اگر ہے تو حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت بطول ہے، اور ماؤں کے لیے بہترین نمونہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات والا شان ہے۔ جب مائیں فاطمہ الزہرا جیسی ہوں گی تو بیٹے حسن اور حسین جیسے ہوں گے، ان کی کنیزیں بن کر جیو، اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور جہاں اقبال نے آ کر اس منقبت کو ختم کیا ہے، عقیدت کی معراج پہ اقبال نے
واہ واہ۔ وہ دو شعر ان کے خاص طور پر میں وہیں آنا چاہتا تھا، وہ بتائیے۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ، اگر قرآن حکیم سے جو میرا تعلق ہے، رشتہ ہے، آئین حق قرآن کو کہا، جو اس سے میرا تعلق ہے، وہ اگر مجھے نہ روکے اور حضور علیہ السلام کے فرمان عالی شان کا مجھے پاس نہ ہو، لحاظ نہ ہو، وہ مجھے نہ روکے۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ، یہ دو رکاوٹیں اگر نہ ہوں، میرے پاؤں میں زنجیریں نہ ہوں، ورنہ گردے تربتش گردی سجدہ برخاک کے اوپاشید میں، تو میں اس خاک کا، اس تربت کا طواف کرتا جس میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرمائے، اور اس خاک پہ سجدے کرتا جس خاک میں آپ پوشید ہیں۔ یہ اقبال کی عقیدت کی معراج ہے۔ اور میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اقبال کسی معمولی انسان کا نام نہیں ہے جس نے مشرق و مغرب کی خاک چھانی ہے اور پھر اس بات کا میں اپنی عقیدے کو بیان کیا ہے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ مجھے اور میری قوم کے جوانوں کو ضرورت ہے کہ اپنی آنکھوں میں خاک مدینہ و نجف کا سرما لگائیں، اور ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو ضرورت ہے کہ وہ اسوہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے اپنے لیے رہنمائی کا سامان۔ بالکل۔ اچھا، یہ جو اسوہ سیدہ کائنات کی بات آخر میں آئی، اس میں ایک بات بڑی اہم ترین ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ تھوڑا سا کلام فرمائیے۔ ظاہر پوری حیات طیبہ سیدہ کائنات کی، حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ایک ایک لمحے کو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھا لیں تو زندگی ان کی سنور جائے۔ ایک واقعہ ایسا ہے جو آپ کا پردہ فرمانے کے وقت، ایک تو یہ کہ وہ جو سرکار علیہ السلام نے بشارت دی تھی اس کے بارے میں ضرور بتلائیے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں آپ کو بشارت دے دی تھی، اور جس وقت آپ پردہ فرمانے لگیں اس سے پہلے ہی آپ نے انتظام کیا تھا اپنی ایک ڈولی کا، ایک باقاعدہ با پردہ ڈولی کا، اس کا اہتمام کیسے ہوا؟ یہ ایک بہت بڑی اور بہت اہم ترین بات ہے۔ میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سا گفتگو فرمائیے، کیسے خواتین کے لیے آج یہ نجات کا راستہ ہے؟ جناب زہرا پاک سلام اللہ علیہ نے دنیا سے ظاہری پردہ فرماتے ہوئے بھی عورت کو بتایا ہے کہ عورت کا معنی کیا ہوتا ہے، عورت کسے کہتے ہیں، پردہ ہوتا کیا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس پاس تھیں، اور جناب زہرا پاک سلام اللہ علیہ نے کہا کہ جب کوئی بھی خاتون دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو چارپائی پہ صرف چادر اوپر ڈال دی جاتی ہے تو میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زوجہ کن کی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی۔ میں اس لیے ذرا کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ ہیں، یعنی آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سے جو ہے یہ مشورہ کیا، یہ ذرا سمجھانا ضروری ہے کہ جب ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی کی بات تھی، اب جب آخر پہ پہنچے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ کی باتیں تو اسی گھر کی ہیں ساری۔ تو حضرت اسماء بنت امیس سے کہا کہ یہ میرے دل کا ایک دکھ ہے کہ جب کوئی خاتون دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو پردے کا انتظام نہیں ہوتا۔ تو جناب اسماء نے کہا کہ بی بی پاک میں یہ عرض کرتی ہوں کہ جب میں حبشہ میں تھی تو وہاں میں نے یہ دیکھا تھا جب کوئی خاتون دنیا سے رخصت ہوتی ہے اور اسے جب چارپائی پہ اٹھایا جانے لگتا ہے تو اس کے لیے ایسا انتظام ہوتا ہے کہ تازہ کھجوروں کی شاخیں توڑی جاتی ہیں اور انہیں پھر چارپائی کے اوپر کمان کی صورت میں لگا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے درمیان اس عورت کو رکھ کر اوپر چادر ڈالی جاتی ہے، پردہ ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ مکمل طہارت اور تطہیر کے ساتھ وہ خاتون دنیا سے رخصت ہوتی ہیں۔ جنید بھائی، یہ زہرا پاک کے دنیا سے رخصت ہونے کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو اس طرح رخصت کریں گے، اس پہ مسکرا رہی ہیں، اس پہ راضی ہو گئیں، اور کہتے ہیں سارے سیرت نگار کہ نبی پاک کے ظاہراً پردہ فرمانے کے 6 ماہ بعد جب تک آپ نے پردہ نہیں فرمایا یہ واحد موقع ہے جب آپ مسکرائی ہیں۔ اچھا، میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں تو تاریخ میں بھی آتا ہے کہ ڈیمو کر کے دکھایا تھا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسے ڈولی بنے گی، پھر آپ دیکھ کے مسکرائی تھی، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، واضح آپ نے فرمایا جب میں پردہ کروں گی مجھے غسل بھی دینا ہے، اور پھر اسی طرح میرا جنازہ بھی جو ہے اٹھایا جائے گا، اور رات کی تنہائی میں آپ کا عزت کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، پردے کے ساتھ جو ہے وہ جنازہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رہتی دنیا تک جتنی خواتین آئیں گی ان کو اگر پردے میں ان کا جنازہ اٹھے گا تو یہ تکریم، یہ توقیر اگر ملی ہے تو صدقہ سیدہ کائنات کا، صدقہ جاریہ وہ سیدہ کائنات کا۔